السلام علیکم. نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں شبانہ صدف. اپنے اسپیشل سیگمنٹ کے اندر آئی ہوں عید الاضحیٰ کے ساتھ, بہت اسپیشل گیسٹ کے ساتھ. آپ میرا سیٹ پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آج میں اپنے سیٹ پہ نہیں ہوں. آج میں موجود ہوں بشیر احمد خاص خیلی کے اپنے جو ہے مہمان خانے کے اندر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی بشیر احمد خاص خیلی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. بشیر احمد خاص خیلی بلدیاتی انتخابات میں کینڈیڈیٹ چیئرمین ہے سینئر, اور جو کہ UC4 صفورہ ٹاؤن کراچی سے ہیں. ان کے ساتھ بالکل آپ دیکھیں گے محمد الیاس قبول صاحب ہیں, وائس چیئرمین UC4 صفورہ ٹاؤن کراچی سے. نوید احمد صاحب ہیں کاؤنسلر وارڈ نمبر 3 صفورہ ٹاؤن کراچی سے, اور دیگر کارکنان ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو معزز کارکنان سے بھی ہم بات کریں گے. پہلے ہم بشیر احمد خاص خیلی صاحب سے بات کرتے ہیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, کیونکہ عید بھی قریب ہے اور ان کے انتخابات بھی ہیں, تو جانتے ہیں ان کی تیاریاں کس پہ زور و شور پہ. جی سر. سب سے پہلے تو میری توسط سے آپ کے ذریعے عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستان کے پورے عوام کو پہلے ہی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اس کے علاوہ ابھی جو آپ نے میرے سے سوال کیا ہے کہ الیکشن بلدیاتی جو 2022 ہو رہے ہیں, تو اس کے سلسلے میں ہماری تیاری کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی, آپ جانتے ہیں, پورے ملک کے لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک کو سنوارا ہے, پاکستان کو آئین دیا, اس کے بعد پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سنوارا ہے. اسی لیے موجودہ ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بلدیاتی نظام کو تبدیل کر کے موجودہ جدید طرز عمل پہ بنایا ہے, جس میں اختیارات کا ڈیولوشن کیا ہے, نیچے تک اختیارات دیے ہیں. جتنے بھی پاکستان کے اندر ادارے ہیں یا سندھ کے اندر ادارے ہیں, 18ویں ترمیم کے بعد اب جو پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے انتخاباتی نظام میں جو تبدیلیاں لائی ہیں, وہ نچلے طبقے سے لے کر ہر شہر میں رہنے والے ہر انسان کو, سندھ میں رہنے والے ہر انسان کو اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور ہم اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. موجودہ ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے UC4 کے لیے مجھے چیئرمین نامزد کیا ہے, اور محمد الیاس قبول کو وائس چیئرمین نامزد کیا ہے, اور نوید احمد ہمارے وارڈ 3 کے کاؤنسلر ہیں. ہم نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی گھر گھر ہم جو ہے عوام کے پاس جا رہے ہیں, عوام کے ساتھ ہیں ہم ہر مشکل میں. یہ برساتوں کے موسم میں یا عید الاضحیٰ جو آ رہی ہے, ہر کام میں ہم اپنے پارٹی کی طرف سے پبلک میں جا رہے ہیں. الیکشن ورک ہمارا ڈور ٹو ڈور چل رہا ہے. ہر وارڈ کے اندر ہم جو مہم چلا رہے ہیں وہ ہر کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں, ان کی تکالیف بھی پوچھتے ہیں اور اپنے حمایت میں ووٹ بھی مانگتے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری تیاری جو ہے زبردست ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی UC4 صفورہ ٹاؤن سے زبردست ون کرے گی. اچھا ماشاء اللہ, پہلے تو کانگریچولیشن سر آپ لوگوں کو. ساری تیاریاں اپنے انتخابات کے لحاظ سے بتا دی. عید کی تیاریوں کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا عید کی تیاریاں چل رہی ہیں سر؟ بس عید کی تیاریاں یہ چل رہی ہیں کہ ہر کوئی اپنی قربانی کے ماحول میں لگا ہوا ہے. اس طرح ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی اپنی عید کی یہی تیاریاں تو کر چکے ہیں, لیکن جو عید کے ٹائم پہ جو کراچی کے لوگوں کو تکالیف آتی ہیں, جسٹ لائک آلائش وغیرہ, یا اس وقت جو برسات کے موسم کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگ پریشان ہیں, اس میں ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ عید الاضحیٰ کے موقع پر آلائشیں اٹھانے کے لیے ہمارا پورا بندوبست ہوا ہے, اور لوگوں کو کسی تکلیف میں ہم نہیں ڈالیں گے. انشاءاللہ ہر مسئلہ ہم حل کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. بہت خوش ہوئی عید الاضحیٰ کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت اچھی ہے کہ عید الاضحیٰ جو سنت ابراہیمی ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی جو بلدیاتی انتخابات ہے اس کو پیراللی لے کے کام کر رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں محمد الیاس قبول صاحب سے کہ سر آپ کے کیا اقدامات ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ لوگوں کی پارٹی رہی ہے, اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہاں جو ہمارا ایریا ہے, خاص طور یہاں پر شہری اور دیہی علاقہ اس کو ہم کہتے ہیں, اس میں کچھ گوٹ ہیں, کچھ شہری علاقے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہاں پر تھوڑے سے جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیے. اب ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یونین کونسل جیتیں, ہمارا مقصد کچھ اور بھی ہے. ہم یونین کونسل تو انشاءاللہ میں نے یہاں دیکھا ہے, لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں یہ تو لوگوں کا یہ خیال ہے, میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ یہ تو ہم جیت چکے ہیں تقریباً. اور مخالفین کو یہ میں کہوں گا کہ وہ اپنا پیٹرول وغیرہ ضائع نہیں کریں. دوسری بات ہے کہ ہمارا اصل مقصد جو ہے ٹاؤن لینا,
یہاں کا جو سفورہ ٹاؤن ہے اس کو جیتنا. جب ہم ٹاؤن جیتیں گے، جب ہم زیادہ طاقت میں آئیں گے تو لوگوں کی ہم خدمت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے بہت یہاں خدمت کی لوگوں کی. اور اس کے علاوہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے مختلف حکومتیں آئی ہیں، لیکن اس دفعہ بھی میں ایز اے سیاسی ورکر یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس دفعہ اگلا جو حکومت ہوگا وہ بھی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور بلاول زرداری صاحب اس کے وزیر اعظم ہوں گے. ان کی وجہ یہ کہ آپ پچھلے کئی دہائی میں چلے جائیں تو ادھر جب بھی اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے، جنہوں نے کنگلا بنایا ہے، اس ملک کا حالت بد سے بدتر کیا ہے، پھر انہوں نے اٹھا کے پیپلز پارٹی کو حکومت دی. جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کو دی تھی، جیسے بھٹو صاحب کو دی تھی. اب انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ بلاول بھٹو ہی آئیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے اور اس ملک کو ترقی اور خوشحالی دلائیں گے. بالکل بالکل، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے. بلدیاتی انتخابات سے تیسرے نوید احمد صاحب، اس طرف آگے آنا پڑے گا. جی سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا اور آگاہ کیا اپنی سوچ کے حوالے سے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں یہاں پہ آپ جیسے کارکنان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور جو آپ کے اقدامات ہیں وہ بھی اب مزید جانیں گے. اس سے پہلے ہم نوید احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں، اور جو کہ کاؤنسلر وارڈ نمبر 3 ہیں UC4 صفورہ ٹاؤن کراچی کے. تو نوید صاحب، آپ بتائیں سر، آپ کے کیا جو ہے خیالات ہیں اس حوالے سے، کیونکہ میری بشیر احمد خاص خیلی صاحب نے بھی ایک بھرپور ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں چیزیں بتائی ہیں، محمد الیاس قبول صاحب نے بھی. آپ بتائیں سر نوید صاحب، کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، اپنی پارٹی کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے؟ میں اپنی پارٹی پیپلز پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے ٹکٹ دیا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. اور میں بشیر خاکسیلی صاحب کا اور الیاس قبول صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایفرٹس کرا کے مجھے اس قابل سمجھا. ٹیم ورک ہمارا ماشاءاللہ سے بہت اچھا چل رہا ہے. ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں. پارٹی کی طرف سے ہمیں رسپانس بھی بہت اچھا مل رہا ہے. اور پریویسلی بھی UC جو ہمارے پاس تھی، اور انشاءاللہ کمنگ 2022 بھی UC ہمارے ہی پاس ہوگی، ہم ہی ون کریں گے اس کو. اور جانوروں کا جو پرابلم چل رہا تھا علاقے میں، ہم نے اپنی طرف سے ٹینٹ بھی لگائے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. جانور اس میں پراپر طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں، گیلے نہیں ہو رہے. لوگ بڑے خوش ہیں ہمارے اس احکام سے. اور انشاءاللہ جو ابھی عید الاضحیٰ آئے گی، اس میں بھی ہم علاشوں کا، اور اس کا الیاس بھائی نے اور جناب بشیر خاکسیلی صاحب نے بھی جو ہے نا وہ علاشوں کا اٹھانے کی گاڑیوں کا سارا پروسیس کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے نثار سے جو ہے اقدامات سمجھا اور جانا کہ کیا چیزیں چل رہی ہیں، اور ایک ایک کارکنان اور جو ان کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ان کے ممبرز ہیں، کارکنان ہیں، ان کے اقدامات ہر لحاظ سے ٹاؤن کے ہوں. انہوں نے کہا کہ اربن رولر ہر چیز کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں. میں مزید ان کے کارکنان کے نام ضرور لوں گی، جو کہ میں لینا چاہوں گی کہ ان کے بھی اپنے اپنے اقدامات اپنی جگہ پہ بہت زیادہ ہیں. ان میں عبدالحمید جویو صاحب ہیں، جو کہ سینئر رہنما اور ایکس لوکل زکوٰۃ چیئرمین ہیں. اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ رکھیو خاص خیلی صاحب، جو کہ ایکس پریزیڈنٹ گورنمنٹ فیڈرل ٹیچرز یا اگسٹا سے بھی ایسوسیٹ ہیں. فاروق سولنگی صاحب، جو کہ سینئر ورکر ہیں. سمیع اللہ خان صاحب، جو کہ سینئر کارکن ہیں، سوسائٹی ورکر ذمہ دار بھی ہیں. اور مزید دیگر کارکنان یہاں موجود ہیں، کیونکہ یہاں اتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں. سوری میں جن کا نام نہیں لے پائی، لیکن سب کی اپنی اپنی خدمات ہیں. آئیے تھوڑا ہم بشیر احمد خاص خیلی صاحب سے سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹرک سسٹم کے حوالے سے سر بتائیں کہ آپ اس سسٹم کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، یا یہ سسٹم کس طرح جائے گا آگے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار جو موجودہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر نئی چیزیں انٹروڈیوس کرائی ہیں. سب سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی پارٹی ہے جس نے پاکستان کو آئین دیا، اور آئین کے بعد آئین کے لاز بنے. اور ابھی جو ہے پاکستان کے اندر سندھ گورنمنٹ نے، سندھ اسمبلی نے ایسا بل پاس کیا ہے جس میں لوکل سسٹم کے اندر لوگوں کو اپروچ میں رکھا ہے. یعنی UC کی سطح ایسی بنائی ہے جس جگہ پہ سب قسم کے لوگ وہاں پہ اپروچ کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں. کیونکہ جو بھی سسٹم آتا ہے، جو بھی نظام آتا ہے، نظام کا مقصد لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے، لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو موجودہ ٹائم پہ جو UC کو اختیارات دیے گئے ہیں، یا جو UC کے جو لاز کے اندر
جو اختیار دیا گیا ہے یوسی چیئرمین کو، اس میں سب مسائل حل ہوتے ہیں جو سماج کے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے لیے یہ نئی ترمیمی کر کے اس سسٹم کو مضبوط بنایا ہے. اور اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سماج کے اندر اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں ہم جو سماج جن لوگوں پر مبنی ہے، جو لوگ کام کے حساب سے یا جو لوگ ایج کے حساب سے یا جو لوگ ایک جنس کے حساب سے اس سماج کے اندر حیثیت رکھتے ہیں. میں اس کا مثال دیتا ہوں کہ ہمارے اس یو سی کے اندر 2 ریزرو سیٹیں لیڈیز کے لیے رکھی گئی ہیں. لیڈیز ہمارے سماج کا اسٹرانگ حصہ ہے تاکہ وہ اپنے ہی لیڈیز کی قیادت ہمارے یو سی کے کاموں میں کر سکیں. یا ایک یوتھ کا کونسلر رکھا گیا ہے ہمارے ایک یو سی کے اندر جو ریزرو سیٹ ہے، یعنی کہ نوجوانوں کو قیادت دی گئی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل اس سسٹم کے اندر آ کر حل کریں. ایک سیٹ جو ہے لیبر کی رکھی گئی ہے ریزرو سیٹ، یعنی جو مزدور طبقہ ہے ان کے لیے بھی ایک سیٹ رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے مزدوروں کی قیادت کر کے اس یو سی سے اپنے مسئلے حل کرائیں. تو اس جدید سسٹم کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب بھی آئین دیا، جب بھی اس سماج کو سدھارنے کا اور پاکستان کو مضبوط کرنے کا کوئی قانون بنایا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. اور موجودہ ٹائم پر جو لوکل گورنمنٹ سسٹم 2022 پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم کینڈیڈیٹ ہیں. میں چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوں، الیاس گبول صاحب ہمارے وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی سماج کے اندر تفریق نہیں ہے. سب کمیونٹیز کے لوگ، چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو، چاہے وہ پشتون اسپیکنگ ہو، چاہے وہ پنجابی اسپیکنگ ہو، چاہے وہ سندھی اسپیکنگ ہو، سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان لوگوں کے سماج کے اندر پاکستان کو مضبوط کرنے کی چین بنی ہوئی ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہماری قائد تھی، یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہمارے قائد ہیں، وہ پاکستان کی ایک چین ہے. تو یہاں پہ بھی ہمارے سماج کے اندر ایک پبلک کی چین بنی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہمدردیاں، ان کا ووٹ ہمارا ووٹ ہے، اور ہمیں وہ ووٹ دے کر انشاءاللہ کسی بھی قیمت میں ہمیں الیکٹ کریں گے اور چیئرمین بنائیں گے. بالکل انشاءاللہ. جی، ان کے اقدامات کو جو ہے سن کے بڑی خوشی ہو، اور سب سے بڑی چیز یہاں جو ہے فیمیلز کو آگے بڑھنے کا ایک بہت اچھا موقع مل رہا ہے. انہوں نے ہر طبقات کو آگے بڑھانے کی بات کہی ہے. اسی حوالے سے جو ہے ہم محمد الیاس گبول صاحب سے رائے جاننا چاہیں گے، کیونکہ یہ اقدامات اور مزید آگے فیمیل کو کس طرح انکریج کرتا ہے. سر، اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ بتائیے گا ہمیں. دیکھیں، پہلے جو یونین کونسل بنے تھے تو کچھ یونین کونسلیں ہم نے ایسی دیکھی ہیں جن کی آبادی تقریباً 3.5-4 لاکھ تھی. یعنی ایک این اے کا ایک حلقہ سمجھو اس کو، ایک یو سی کو، وہ تھا، اتنی آبادی تھی. تو اب ان یو سیوں کو چھوٹا کرنا یا ان کو مطلب ایک لمٹ میں لے آنا اور چند لوگوں کو اس میں محدود کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی لوگوں تک کوئی چیز پہنچانا، ڈیلیور کرنا، تاکہ عام لوگوں کی وہاں پر پہنچ ہو سکے یونین کونسل تک. اور جب تک یونین کونسل کے پاس اختیارات، یا جب تک یونین کونسل کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوں، تب تک ہم یہ چیزیں عوام تک نہیں پہنچا سکتی ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا اقدام ہے کہ انہوں نے ان یو سیوں کو مطلب ایک دائرے کے اندر، بالکل چھوٹا سا یو سی، ابھی ہر یو سی تقریباً یو سی کا آبادی 40,000-50,000 کے قریب ہے تقریباً. تو یہ بنا یو سی. اب پہلے میں اسی یونین کونسل کا بات کروں، یہاں پر تقریباً 3.25 لاکھ اس کی آبادی تھی. تو اب 3.25 لاکھ آبادی کے حساب سے ہم اگر دیکھیں تو میرے خیال میں ہم تو وہ لوگوں کا کوئی کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن اس وقت ایک یونین کونسل سے جب 8 یونین کونسلنگ یہاں بنی، ٹاؤن بنا ہے وہ یہاں پر، جب یہ ٹاؤن بن رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک یہ چیزیں ڈیلیور ہو سکیں گی. بالکل ہوگی سر، کیونکہ آپ لوگوں کے اقدام بھی اس طرف تھوڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جی سر، مجھے یہ بتائیں کہ سر آپ کی پارٹی کے حوالے سے آپ کو خود بھی ایک آئیڈیا ہے، آپ جو اقدامات کر رہے ہیں، مختلف جگہ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ پہنچ بھی ہے، ووٹرز بھی آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے ساتھ اتنے لوگ آپ کے اقدامات کو دیکھتے ہوئے آپ کی حمایتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے بلدیاتی انتخابات کے نتائج میں آپ خود کو کتنے % میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ابھی بھی یہی کہوں گا کہ تقریباً ہم تو 100% جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ. یہاں پیپلز پارٹی کی خدمت ہے، لوگ جانتے ہیں ان چیزوں کو.
لوگوں میں سمجھ ہے، شعور ہے، لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں کون کیا چیز ڈلیور کر رہا ہے، ہمارے لیے کون کام کر رہا ہے، کون راستے بنا رہا ہے، کون نالیاں بنا رہا ہے، کون اس وقت بھی آپ یقین کریں ہم لوگوں نے تقریباً ہر وارڈ کے سطح پر لوگ رکھے ہوئے ہیں، ہر کونسلر کو، ہر وارڈ کے کونسلر کو ادھر رکھا ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوگا، جو کہ یہاں کے جو عید الاضحیٰ کے حوالے سے خاص طور پر جو بھی چیزیں ہیں علائشیں وغیرہ ہیں ان کو صاف ستھرائی کے حوالے سے ہمارا سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک میٹنگ ہوا ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم 100% کامیاب ہیں اور ہماری ماشاء خدمت ہے. اللہ بالکل سر، ماشاء اللہ آپ نے 100% کہا ہے. میں کہتی ہوں 101% آپ لوگ انشاءاللہ ووٹ میں رہیں، آپ لوگ جیتیں، کیونکہ جس طرح کے آپ کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اقدامات بہت پازیٹیو سائڈ پہ، اور صرف یہ نہیں کہ طبقات کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہر طبقے کو موقع دیا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یوتھ کے حوالے سے آپ لوگوں کے کیا اقدامات ہیں؟ یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے، اور میں آپ کی پارٹی میں بھی کئی ایسے ممبر کارکنان دیکھ رہی ہوں جو کہ ینگ ہیں، تو اس حوالے سے آپ انکریج کریں اور لوگ، تاکہ آپ کے پاس اور ووٹرز ہوں اور ہوں، کیونکہ یہ تو بڑی مطلب آپ نے کہتے ہیں نا پازیٹیو چیز لے کے باہر آئیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمارے پاکستان کے اندر پہلے جو پولیٹکس کے اندر تھا، جس میں ڈیموکریٹ کم تھے، ریجڈ لوگ زیادہ تھے، تو ان کو یوتھ کا یا جو ہے لیڈیز کا یا ایسے کیڈرز جو ہیں نا، ان کی قیادت یا ان کی انٹری پولیٹکس کے اندر اچھی نہیں لگتی تھی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی 86 سے ہماری قائد جو ہے نا بینظیر بھٹو صاحبہ، بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد جیسے اس نے اسٹرگل کی، تو اس کی اسٹرگل سے پاکستان کے اندر عورتوں کو ایک بوسٹ ملا کہ وہ سیاست کو صحیح طریقے سے کریں، اور اس سیاست کے اندر لیڈیز کی انٹری ہمارے ملک کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کے بعد بہت ہوئی ہے. اسی طرح ہمارے یوتھ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم نے نچلی سطح پر UC سطح تک یوتھ کونسل رکھا ہے. ابھی میں آپ کو گزارش کروں کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹاؤن ہیں، اس میں جتنی بھی UCیاں ہیں، اس میں اگر ایک کاؤنسلر یوتھ کا ریزرو سیٹ پہ آتا ہے، اس کا مقصد ہے کہ ان کی قیادت آ گئی پوری کراچی کے اندر. باقی جو بھی ہمارا یوتھ کے لیے ہے پروگرام ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی یوتھ کے لیے پروگرام ہے. باقی جماعتوں کے پاس تو میرے خیال میں یوتھ کے لیے کوئی اسپیشل سسٹم نہیں ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ اپنی پارٹی کے اندر ہو یا پھر لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو یا سندھ کے جو اسمبلی کے اندر ہو، یوتھ کو ہی وہ ترجیح دیتی ہے. کیونکہ پولیٹکس کرنے کا مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے پولیٹکس کر رہے ہیں. ہر پولیٹیشین کا مقصد پولیٹکس کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے فیوچر کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے روزگار کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آسائش پیدا کرنے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا یوتھ کے لیے یہ پروگرام ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ سسٹم کے اندر ہمارے ملک کے اندر بہت آبادی بڑھ گئی ہے نا، اسی لیے ہمارے پاس بہت سارے نوجوان ہیں، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں جو ایجوکیشن کر کے بیٹھے ہیں، روزگار کے لیے پریشان ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی جب بھی آئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے روزگار کے لیے مواقع نکالے. اسی لیے موجودہ ٹائم پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو لوکل گورنمنٹ سسٹم دیا ہے، اس کے اندر UCs کے چیئرمین کو، UCs کو اتھورائز کیا ہے کہ وہ جیسے سروسز ہیں یا جیسے ایجوکیشنل سسٹم ہے نوجوانوں کے لیے، اس میں بھی ان کی شیئرنگ رکھی گئی ہے کہ وہ پروموٹ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے جو کوالیفائڈ جو ادارے ہیں ان کے لیے اور سروسز کے لیے. جیسا کہ میں اپنا ایک مثال بتاؤں کہ میرے گھر میں میری بھتیجی نے ایگزام دیا ہوا، پاس ہوئی ہے، لیکن ابھی ہماری UC کے اندر کوئی سیٹ یا پوسٹنگ نہیں ہے، تو وہ بیٹھی ہیں. جب کوئی سیٹ خالی ہوگی تو پہلا حق اس UC کی اس گرل کا ہوگا جو ابھی ٹیسٹ پاس کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو اسی طرح ایڈجسٹمنٹ جو کی ہے یہ سارے لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اندر نوجوانوں کے روزگار کو سیو کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر پلان جو بھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے ہم نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کیا ہے،
اس کا فیوچر اس میں فیوچر ہے ہی نوجوانوں کا، ہے ہی یوتھ کا فیوچر. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی یہ پورے ملک کے اندر بلدیاتی نظام میں کامیابی حاصل کر کے نوجوانوں کو ہی قیادت میں آگے لائے گی اور ان کے ہی مسائل حل کرے گی. بالکل انشاءاللہ. جی سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے محمد الیاس صاحب؟ دیکھیے میں ایک چیز تو بالکل ظاہر ہے کہ جب ہم آپ دیکھیں تعلیمی ادارے ہوں، چاہے سیاست ہو، چاہے اس سماج میں جو بھی ایسے بڑی بڑی وہ ادارے ہیں، ادھر نوجوان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، یوتھ کا. یوتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہم اس کو اپنی ریڑھ کا ہڈی سمجھتے ہیں، ریڑھ کا ہڈی کا حیثیت وہ رکھتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ نوجوان جو ہے، یوتھ جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہوں، تاکہ سیاست کو آگے چل کے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر اس ملک کے لیے اچھا سا سیاست مہیا کر سکیں. بالکل. پھر ان کے پاس کئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی ماڈریٹ سچویشنز ہوتی ہیں جو وہ چینج کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بینیفٹ رہے گا. سر آخر میں مجھے یہ بتائیے گا کہ یو سی لیول کے جو بھی پیپلز پارٹی کے مزید اقدامات ہوں گے جو انشاءاللہ آپ کے ووٹنگ جیتنے کے بعد ہیں، اس فیوچر پلاننگ میں آپ نے کیا سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ کو یہ سیٹ مل جاتی ہے اس کے بعد آپ کیا پہلا اقدام لینا چاہیں گے؟ دیکھیں ہر انسان کو جو ضروری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں بیسک چیز جو ہے انسان کے لیے وہ ہے صحت، ایجوکیشن، روزگار. میں سمجھتا ہوں کہ میرے یو سی چیئرمین جیتنے کے بعد میرے لیے جو بھی یو سی کے اندر اختیارات ہوں گے، اس اختیارات کے مطابق میں یہاں کے سب نوجوانوں کو ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی جو اہلیت کے مطابق کوشش کروں گا کہ میرے اختیار میں جو بھی ہو وہ میں نوجوانوں کے لیے کروں. اگر میرے اختیار میں جو نہیں ہوگا تو پھر دوسرا ٹاؤن کا سسٹم ہے، میں اپنے ٹاؤن سے بات کر کے ان کے مسائل حل کروں. اس سے بھی بڑھ کر آخر میں نمائندہ بنوں گا جو ہے کے ایم سی کا، تو میں اس ادارے کے اندر بھی نوجوانوں کے لیے ان کی ایجوکیشن، ان کی صحت اور ان کے روزگار کے لیے ضرور اقدامات کروں گا. انشاءاللہ سر انشاءاللہ. آپ نے جانا یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی ٹیم اور کارکنان کی جدوجہد جاری چل رہی ہے. ممبران ابھی بھی لگے پڑے ہیں اور آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے. عید الاضحیٰ کے حوالے سے سر آخر میں 2 لائنیں میں ضرور چاہوں گی ہمارے جو ہے ویورز کو آپ دیں. عید الاضحیٰ کی مبارکباد یا کوئی پیغام جو آپ دینا چاہتے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندہ یو سی چیئرمین 4 کے چیئرمین ہونے کی وجہ سے اپنے علاقے سے لے کر پورے کراچی کے اور سندھ کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کو یہ پہلے ہی خوشخبری دے رہا ہوں کہ ہمارے نظام نے، ہمارے سسٹم نے، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے ماتحت ہماری کمیٹیاں بھی بن گئی ہیں، ان کو ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں کہ ہر علاقے کے اندر ہمارے سینٹرز قائم ہوں گے جہاں پہ گاڑیاں اویلیبل ہوں گی. ان کے نمبرز وغیرہ ہمارے پاس ہیں. ہم نے اپنے وارڈ سطح پہ اپنے ذمہ داران کے اوپر ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ وہ اس جو عید کے موقع پر جو بھی آلائشیں وغیرہ یا جو بھی تکالیف آئیں تو اس سینٹر سے رابطہ کر کے پبلک کے مسائل حل کریں. یہ ہم نے پورا سسٹم بنا دیا ہے. چلے ماشاءاللہ. تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. الیاس صاحب آپ بھی ہمارے عید الاضحیٰ کے حوالے سے 2 لائنیں ہماری ٹیم کو، ہمارے RNN چینل کے حوالے سے بھی ضرور دیں. مبارکباد ہمارے عوام کو. میری طرف سے تمام صوبے، تمام پورے پاکستان کے لوگوں کو عید الاضحیٰ ایڈوانس مبارک ہو. اور میں اپنے لوگوں سے سب سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے آس پاس کو صاف رکھیں، ستھرا رکھیں، اپنے گلیوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور کوشش کریں کہ جو بھی آلائشیں ہیں یا جو بھی ایسی چیزیں ہیں ان کو وہاں سے فوری طور پر ہٹائیں. اس کے لیے ہماری تمام کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں. ہماری کوشش ہوگی ہم نمبر آپ لوگوں تک پہنچا دیں گے، گھر گھر تک انشاءاللہ، وارڈ لیول سطح پر، تاکہ ہم ان چیزوں کو صاف ستھرا کر سکیں. اور میں خاص طور پر آپ لوگوں کا RNN کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج ہمیں اپنے اس انٹرویو میں چنا ہے اور ہماری پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں.
جی ہمارے ساتھ ہیں محمد الیاس گبول صاحب، انہوں نے ہمیں بہت اچھے جو ہے اپنے القابات دیے، اور آخر میں ہم اللہ رکھے خاص خلی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور اپنی پارٹی کے حوالے سے چند لائن ضرور جاننا چاہیں گے. جی سر. RNN چینل کے ہم تھینکفل ہیں. پہلے عید الاضحیٰ نام ہی قربانی کا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسحاق بیٹا تھا، حضرت یعقوب اس کا بیٹا تھا. بنی اسرائیل کی اولاد بھی نبیوں میں سے حضرت ابراہیم کی ہے، اور دوسرا بیٹا حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہمارے نبی پاک کا سلسلہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیاری چیز قربان کرو، تو اولاد سے زیادہ کوئی پیاری چیز نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل کو ذبح کرنا تھا، خدا نے سمجھا یہ سچا ہے، ذبح کر ڈالے گا، تو پھر دمبا جنت سے آ گیا. اس کی وجہ سے یہ عید الاضحیٰ ہے، یعنی قربانی کی عید ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلمان، دنیا کے سب مسلمان یہ قربانی کرتے ہیں، اور پاکستان، سندھ اور یہ ہمارا علاقہ بھی. میں نے دیکھا جب میں گاؤں سے آیا بشیر بھائی کی حمایت کرنے، میرا چھوٹا بھائی ہے، بڑا خدمت والا آدمی ہے، تو میں پیپلز پارٹی کی حمایت میں تقریر کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی شہید بھٹو کی پارٹی ہے. وہ سلسلہ جو آج دیکھیں کہ قربانی کا سلسلہ ہے، حضرت ابراہیم نے بھی قربانی دی، تو میں تو کہوں گا ہمارا قائد جناب ذوالفقار علی بھٹو نے تو سر کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا. پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب نے سر کی قربانی دی. یہ آپ نے دیکھا آنکھوں سے، بے نظیر صاحبہ نے شہادت کی قربانی دی، مرتضیٰ بھٹو نے قربانی دی، شاہ نواز بھٹو نے، پوری فیملی نے جب قربانی دی تو یہ شہیدوں کی پارٹی بن کر نبودار ہو گئی. اور پاکستان میں آج بھی دیکھیں یہ شہیدوں کی پارٹی ہے اور خدمت کرنے والوں کی پارٹی ہے. بھٹو ازم اس کا نام ہے کہ کسان کی خدمت کرو، ہاری مزدور کی خدمت کرو، نچلے طبقے کی خدمت کرو، غریب عوام کی خدمت کرو. یہ بھٹو ازم کا نام کہلواتا ہے. جس بھٹو ازم کو بلاول بھٹو نے اٹھایا ہے اور سارے ورکروں نے اٹھایا ہے، اور بشیر خاص کے لیے میرے بھائی کو بھی یہ شوق ہے کہ اس پلیٹ فارم پر رہ کے میں بھٹو ازم میں اور بھٹو کی جو خدمت کا پیغام ہے اس کو در در پہنچاؤں. الیکشن اس کا ذریعہ ہے، الیکشن سے پہلے بھی خدمت کرتا رہا ہے اور اب بھی کرے گا. اور میں تو بالخصوص یہ بھی بات کروں گا کہ الیاس گبول جو ہے نا 88 سے اس کے ساتھی ہیں، وہ پہلے چیئرمین تھے، ابھی دیکھو اس کے وائس چیئرمین بننے کو بھی تیار ہے. یہ ہوتا ہے سیاسی شعور کہ سولجر بھی بنو، جنرل بھی بنو، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ دونوں ہی جو ہے نا اچھا پیئر ہے، اور ان کی ٹیم پوری، کاؤنسلرز بھی اچھے ہیں. میں ان کے پورے ایریا میں گیا ہوں، صفورہ میں گیا ہوں، غازی کوٹ میں گیا ہوں، رضویہ میں گیا ہوں، چیپل میں گیا ہوں، ہر گاؤں میں گیا ہوں. بڑا ان کو رسپانس ملتا ہے، اور ان کی خدمت کے اوپر اور ان کے اوپر ادھر پارٹی کا بھی بھروسہ ہے، عوام کا بھی بھروسہ ہے، ووٹروں کا بھی بھروسہ ہے. اور ووٹرز وہ خود ہی آتے ہیں. میں بشیر بھائی کے ساتھ 8 دن ہوئے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے خود گھروں سے چل کر آتے ہیں کہ لسٹیں دو اور ہم آپ کو ووٹ دیں گے رضاکارانہ طور پہ. تو یہ بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. پہلے بھی ان علاقے میں ہی بشیر بھائی بھی رہے ہیں، الیاس بھائی بھی رہے ہیں. یہ جو ابھی ان کی کاؤنسلروں کی ٹیم ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہم آہنگی ہے، کام کرنے کا طریقہ ہے، اور ان کے پاس جذبہ بھی ہے. تو بھٹو ازم تو میں نے بتایا آپ کو، اس قربانی کے عید کے اوپر ہمیں قربانی یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ادھر میں نے ٹینٹیں دیکھی، یہ بکرا بیل ان کی جگہیں، اور یہ ان کو بھی حوصلہ افزائی دیتے ہیں کہ مسلمان ہو، قربانی کرو. اور بھٹو ازم حضرت ابراہیم کی سنت پر اسم جو چلتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، قربانی بھی دیتا ہے. تو میں یہ اس موقع پر دعا بھی کروں گا، تھینک یو بھی کروں گا RNN چینل کا. تو ایسے پروگرام کی آپ ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں،
पूरी दुनिया को बताते हैं, तो नेकी करना भी अच्छा काम है और पूरी दुनिया को भी नेकी का बताना अच्छा काम है। तो ये भी अच्छा काम करते हैं, तो आप भी अच्छा काम करते हैं। ये नेकी करेंगे तो आप जो है ना नेकी पूरी दुनिया को बताएंगे। तो ये सारे चैनल वाले भी इबादत करते हैं, ये खिदमत करके इबादत करते हैं और ईद की कुर्बानी करके भी इबादत करते हैं। अपने खुदा को भी राज़ी करते हैं और खल्क़ खुदा को भी राज़ी करते हैं। अफजल इबादत खिदमतुन्नास, हदीस है कि सारी इबादतों से अफजल इंसान ज़ात की खिदमत करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम आ गया होगा मेरे लिए, तो कोई भी स्टेज की परवाह या टेलीविज़न आने में बात करने की परवाह न। मैं टीचर भी रहा हूँ, 40 साल मैंने खिदमत की है, टीचर्स प्रेसिडेंटशिप में भी रहा हूँ। तो ये मेरा तो आइन मंशूर होता है, खिदमत खिदमत खिदमत, मेहनत मेहनत मेहनत, इबादत इबादत इबादत। तो मेरा भाई है और सचमुच भाई के ऊपर मैं 2 अल्फाज कहता हूँ कि मैंने तो भाई को पैदा होते ही देखा। जब छोटा था, बड़ा हो गया, तालीम में दाखिला ली, तो तालीमी मैदान में भी खिदमत की और हर जिदोजहद में सिर्फ अव्वल में। ये बहादुरी एक गिफ्ट है। ये बहादुर आदमी है, ईमानदार आदमी है, दयानतदार आदमी है, खिदमतगार आदमी है और ये खिदमत में ईमान रखता है। मैं इसका गवाह हूँ। इंशाअल्लाह ये यूसी को मॉडल बनाएगा। मैं कहता हूँ कि जीतने के बाद इंशाअल्लाह ये यूसी मॉडल बनकर पूरी पार्टी के अंदर ऐसा काम दिखाएगी कि पूरी डिवीज़न कराची, पूरा सिंध, पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल जो है ना इसकी फॉलोअरशिप में आएंगे, चूँकि खिदमत की फॉलोअरशिप होती है। और देखिए, और अल्फाज मुझे एक याद आ गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैंने भुट्टो साहब भी आंखों से नज़दीक देखा था और मैं तकरीरों से मुतासर होकर मैं स्पीचें करता था। तो भुट्टो साहब जैसा ही हम शक्ल, देखो ये कुदरत की बात है। तो कद और लंबाई मैंने दोनों लीडर देखे थे कि बेनज़ीर साहिबा की भी झलक देता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी झलक देता है और मंशूर उसका उसने पकड़ा है। इंशाअल्लाह उनका भी इनके साथ साथ है। इन वर्करों का ये जो भी जीत के आएंगे उसकी सरबराही में इंशाअल्लाह मैं ये दुआ करता हूँ कि अगली बार इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे और ये भाई वालों भी उनके साथ इकट्ठे ही खिदमत करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, ये थे इक़दामात पीपल्स पार्टी के बल्दियाती इंतखाबात के कारकुनान मेंबरान की। साथ साथ इन्होंने ईद उल अज़हा से जुड़े कई इक़दामात को भी हमारे साथ शेयर किया और अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि उनकी खिदमात को लेके आगे बढ़ेंगी। इन्होंने हमारे मुअज़्ज़िज़ RNN चैनल के हवाले से भी अपने कई अच्छे अल्फाजात यूज़ किए और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आज इनके साथ मिल के जो है पीपल्स पार्टी के हवाले से जो इक़दामात हैं उनको जाना और ईद उल अज़हा की तैयारियों के साथ साथ और इनके आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो इक़दामात हैं उसको जाना। और मैं दुआ करती हूँ इनकी पार्टी जो खिदमात आगे लेकर आ रही है उसमें कामयाबी हासिल करे, आमीन। और इसी के साथ नई सोच के साथ इस स्पेशल सेगमेंट में हम करते हैं अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा नए अपने सेगमेंट के साथ आएंगे, नए मेहमान के साथ, नई सोच के साथ। बहुत शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़। मैं बशीर अहमद खासकेली, चेयरमैन UC4, कैंडिडेट सफूरा टाउन कराची। सबसे पहले RNN चैनल के इस मेज़बान और पूरे स्टाफ को ईद उल अज़हा मुबारकबाद देता हूँ और इसके अलावा अहले पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग रहते हैं पर्सनली मैं उन सब को ईद उल अज़हा का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। मैं अल्लाह रखियो खासकेली, एक्स प्रेसिडेंट गस्टा सिंध और कैंडिडेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी बशीर अहमद खासकेली का बड़ा भाई। मैं इस ईद के मौके पर RNN चैनल को भी मुबारकबाद देता हूँ और पूरे अक़वाम आलम में मुसलमान बिरादरी को, पाकिस्तान, सिंध और UC सफूरा के जो भी मुसलमान हैं उनको मैं ईद मुबारक कहता हूँ दिल की गहराइयों से। और RNN चैनल का फिर भी मशकूर हूँ, उनको भी ईद मुबारक कहता हूँ। मेरा नाम
عبدالحمید جویو پاکستان پیپلز پارٹی ادنا ورکر اہل وطن کو عید الاضحیٰ عید مبارک دیتا ہوں اور اہلیان کو اور RNN کے چینل کے پوری ٹیم کو میں عید مبارک پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. میں نثار احمد قبول، ممبر زکوٰۃ و عشر کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی گلشن ٹاؤن. میں پاکستان بھر اور دنیا بھر میں بسنے والے تمام امت مسلمہ کو سنت ابراہیمی ادا کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں ان سے ایک دردمندانہ اپیل بھی کرتا ہوں اہلیان کراچی سے کہ یہ جو آلائشوں کا سلسلہ آپ روڈوں پر پھینکتے ہیں تو خدا را ان کو تھوڑا ان چیزوں پر نظر ثانی کریں. ہماری یونین کونسل کے چیئرمین کے امیدوار بھی ہمارے ہمراہ ہیں، تو انشاءاللہ وہ تعالیٰ عید کے پہلے روز سے لے کر عید کے تیسرے روز تک ہم روڈوں پر ہوں گے، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. بڑی مہربانی. میں طارق حسین سولنگی، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر ورکر. میری طرف سے پورے دنیا کے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، عید الاضحیٰ مبارک. السلام علیکم. میں محسن علی، کارکن پاکستان پیپلز پارٹی. اس عید الاضحیٰ کے موقع پر RNN چینل اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو عید مبارک. میں محمد رضا خاسکیلی، کارکن پیپلز پارٹی. اس عید کے موقع پر RNN چینل اور پورے اہلیان پاکستان کو عید الاضحیٰ مبارک.